سوشل میڈیا کے ذریعے یہ سوال بھی کئی سالوں سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور سوال یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت ہے، اور ساتھ ہی 12 ربیع الاول کی تاریخ جو ہے یہ تاریخ وصال بھی ہے۔ تو اب اعتراض اس بات کا اور سوال یہ ہے کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یعنی آپ اس دار فانی سے کوچ فرمائے، اس دن جشن منانا اور خوشی منانا کیسا؟ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ ولادت اور تاریخ وصال دونوں ایک ہی ہے، جیسا کہ معتبر تواریخ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے۔ اب معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ جس تاریخ میں آپ کا وصال ہوا اس دن تو ہمیں غم منانا چاہیے، جشن نہیں منانا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غم وہ مناتا ہے جو نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کا دنیا سے پردہ فرمانا ہو جائے، وفات ہو جائے، تو وہ ایک نعمت سے محروم ہوتا ہے، اس لیے وہ غم کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی عام طور پر جب کوئی شخصیت ہمارے درمیان سے گزر جائے یا اپنا کوئی محبوب ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو ہمیں غم ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن غم اس لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک نعمت سے محروم ہو گئے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت بنایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں رہے تو بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور حضور کا وصال ہوا، دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، تو بھی ہمارے لیے نعمت ہی ہیں۔ تو جب نعمت سے محروم نہیں تو پھر غم منانے کی ضرورت ہی نہیں۔ غم وہ منائے جو نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ ہم تو محروم نہیں ہوئے، بلکہ جیسی نعمت حیات ظاہری میں حضور تھے ویسے ہی آج بھی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سارے علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے، اور کئی احادیث کریمہ سے اس بات کا ثبوت بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ایک آن کے لیے آپ کو موت کا مزہ چکھنا ہوا، جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن پھر آپ کو حیات دے دی گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر حیات عطا فرمائی ہے، اور جیسی ظاہری حیات تھی ویسی ہی حیات ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں۔ تو اب موت کی بنیاد پر جشن کے بجائے غم منانے کی بات کرنے والے وہ معاذ اللہ مردہ سمجھتے ہیں اور ان کو وفات یافتہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ غم منانا چاہیے۔ لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو مردہ نہیں مانتے ہیں بلکہ زندہ مانتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام عبد الرزاق قدس روح نے دلائل قاہرہ باہرہ سے پیش کرتے ہوئے پھر یہ عرض کیا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لہٰذا یہاں پر رسول رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو زندہ ماننا ضروری ہے، جو کہ عقیدہ اسلامی ہے، اور جو زندہ مانتا ہے تو اسے غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خوشی ہی منائے۔ کہیں بھی تاریخ میں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ وصال پر ہر سال صحابہ کرام نے غم منایا ہو، کہیں آپ اس بات کا ثبوت یا پروف نہیں دے سکتے، بلکہ صحابہ کرام نے تاریخ ولادت پر خوشی کا اظہار کیا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت سے یہ سلسلہ آج تک جاری رہا۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے باشندے 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور باضابطہ اہتمام کرتے ہیں، محفل ہوتی ہے، اور وہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ تو کہیں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ غم منایا گیا ہے یا غم مناتے رہے۔ لہٰذا غم منانے کی بات کرنا یہ جہالت ہے، یہ بغض ہے، حسد ہے، تعصب ہے، عناد ہے۔ اسی لیے ہم ان سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اگر غم منانے کا شوق ہے تو پھر ابلیس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غم مناتے رہو، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی غم منانے والا صرف ابلیس تھا، جو کہ شیطان ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ لہذا نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ ولادت پر خوشی منانا صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سارے اہل ایمان کا عقیدہ ہے، طریقہ ہے، مسلک ہے، اور غم منانا یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔
اب اسی سے آپ فیصلہ کر لیں کہ جو غم منانا چاہتے ہیں وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، اور جو خوشی منانا چاہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہیں اور فرشتوں کے نقش قدم پر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔